والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، مختصر وقت میں اس آیت کریمہ پر بولنا اور مفہوم کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے۔ میں محترم خواجہ مسعود صاحب اور ان کے صاحبزادگان خواجہ یونس اور خواجہ اقبال صاحب اور دوسرے محترم حضرات کے اصرار پر میں یہاں حاضر ہوں۔ مجھے خطاب کا شوق نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی خوبی نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ پسند کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جادو بیان اور خوش بیان لوگ موجود ہیں اس ملک میں، اور ماشاءاللہ ہمارے عمر الحسینی صاحب خود صاحب علم ہیں اور ندرت بیان بھی ہے اور ان میں قدرت زبان بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن مجھے انہوں نے ترجیحاً جو لفظ میرے لیے بولے میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ مختصر وقت میں عرض ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے مخصوص کیا ہے عباد الرحمن کے ساتھ، اور یعنی تخصیصاً بیان کیا کہ یہ کچھ ایسے بندے ہیں جو عام بندوں سے ہٹ کر ان کا ایک مقام ہے، اور میرے ہاں ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے آہستگی اور نرمی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی ایسا آدمی ملے، یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ آدمی نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا بے شک ہو، لیکن جو ان کے مرتبہ و مقام سے ناواقف ہو، اس سے جاہل ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ویسے جو آدمی مل جائے تو اس کو ان پڑھ کے معنی میں، امی کے معنی میں یہاں کہہ رہا ہے، جاہل کا یہ معنی نہیں ہے۔ جاہل کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کے مقام سے نا آشنا ہو، تو جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ قالوا سلاما، وہ سلامتی کے الفاظ کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ بعض دفعہ علم بھی ہوتا ہے، دانائی ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، لیکن انسان کا عرفان نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہالت جو ہے وہ سبب ہوتی ہے عرفان نہ ہونے کا، کہ انسان کو سمجھ نہیں سکا۔ بڑے بڑے جاہل ان پڑھ لوگ بھی ہیں امت میں گزرے ہیں جنہیں عرفان رسول حاصل ہوا، اور بظاہر ان کی تعلیم نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو لے لیں کہ وہ کتنے پڑھے ہوئے تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن حضور کی خدمت میں آئے تو وہ مقام حاصل کیا، اور مقام عرفان رسول ان کو حاصل ہوا۔ تو اس کا ظاہری علم سے تعلق نہیں ہے، بلکہ مقام شناسی سے تعلق ہے۔ مقام شناسی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب علم ہو، اگر علم ہو تو پھر یہ مسئلہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ علم بھی ہو، پھر شعور بھی ہو، وجدان بھی ہو، اور عرفان بھی ہو، تو اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ نہیں، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہے لیکن عرفان کی دولت حاصل ہو گئی ہے، جتنی اس کی استعداد ہے، اس میں اگر
اس نے کسی شخصیت کا عرفان حاصل کر لیا اور تسلیم کر لیا اسے، تو وہ بھی منزل پر پہنچ گیا۔ وہ اس عالم سے بہتر ہے، علم والے سے بہتر ہے جو برخود غلط ہے، اپنے ذام باطل میں مبتلا ہے، غلط خیالات میں مبتلا ہے، اسے اپنے علم کا کبر ہے، اور اس میں بڑی بڑی ذوات مقدسہ کو اور شخصیات کو اس نے کھو دیا، عرفان نہیں حاصل کر سکا۔ جس طرح علامہ ابن جوزی کا مقام، کتنا بڑا آدمی ہے، حضرت شیخ سعدی ان کے شاگرد ہیں اور بغداد میں انہوں نے وقت گزارا، لیکن اس علم و فضل کے باوجود کہ کسی کو ان کے علم و فضل میں شک نہیں ہے، تمام اکابر ان کے علم کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اور دوسرے صوفیاء کی مخالفت کی، ان کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے متعلق وہ بیان بازیاں کی، ان کی کرامات اور ان کے جو روحانی مقامات تھے ان سے وہ تقریباً انکار کرتے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جاہلونہ میں ہیں یا نہیں؟ تو یہ جاہلونہ میں ہیں، عالم ہو کر بھی جاہلونہ میں ہیں۔ کیوں کہ علم اگر اس معنی میں لیا جائے تو پھر تو بڑے علامہ ہیں، یہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، لیکن عرفان ذات کے حوالے سے، کسی چیز کی ذات اور اس کی خاصیات کو پہچاننے سے حوالے سے اگر علم کا وہ مفہوم لیا جائے تو ان لوگوں میں ہمیں نظر نہیں آتا، ان میں وہ جذبات نہیں، وہ معلومات نہیں، وہ اعتراف نہیں ہے۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلون ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جاہل لوگ جو ان کے مقام نہ آشنا ہیں، تو پھر بھی وہ بڑی تمکنت کے ساتھ ان سے بدسلوکی نہیں کرتے، وہ سلام کہتے ہوئے، سلامت رہو دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا اس آیت میں۔ مجھے یہاں مرزا بیدل کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے اس بات کو بڑی خوبی سے بیان کیا، صوفی شاعر ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی اہم چیز کو بھی معمولی انداز میں دیکھ کر گزر جاتا ہے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں، تو اس کو اہم اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے نیاز از سوز اشک عاجزاں نہ تواں گذشت، بے نیاز از سوز اشک عاجزاں نہ تواں گذشت، کہ بے نیازانہ انداز میں عاجز لوگ جو ہیں اگر وہ رو رہے ہوں تو ان کے آنسوؤں کی جو گرمی ہے، آنسو جب آپ بہاتے ہیں، اگر اتفاق ہو جائے اور انابت اللہ اور عشق رسول کی دولت حاصل ہو جائے، تو اگر آپ کے آنسو اپنے کسی عزیز یا اس کے مرنے پر بھی یا کسی موقع پر نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے تو آنسو گرم ہوتا ہے، آنسو کا پانی گرم ہوتا ہے، کیونکہ گرم گرم نکلتا ہے اور وہ گرم ہوتا ہے۔ تو اس نے سوز یہاں گرمی کے معنی میں ہے، یعنی بے نیاز از سوز اشک عاجزاں، ایک اشک ہے، آنسو ہے، وہ خود عاجز ہے جی، لیکن ایک عاجز انسان ہے، وہ رو رہا ہے، اس کے اشک اور بھی عاجز ہو گئے کہ رونے والا بھی عاجز ہے، پھر آنسو اس کے عاجز ہیں۔ نو ناروی کا ایک شعر ہے کہ اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے ہے جی۔ تو یہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ بچوں کی مثال نکلتے ہیں، ایک ایک آنسو گرتا ہے، تو یہ اپنے وطن سے غریب الوطن ہو جاتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کبھی زمین پر گر جاتے ہیں، کبھی دامن پر گر جاتے ہیں،
تو ان کو بچوں کے ساتھ تشبیہ دی، اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ دیکھیں ایک پلک جو ہے وہ باپ ہے اور ایک پلک کا نچلا حصہ جو ہے وہ ماں ہے، تو دو پلکوں جو ہیں وہ ماں باپ کے مثال دی کہ ماں باپ سے یہ بچے سنبھالے نہیں گئے، یہ غریب الوطن ہو گئے، نکل گئے اپنے۔ اور ہمارے یہاں بہت اچھے ذوق والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرا بیان کوئی عام سطحی مولویانہ بیان نہیں ہوتا، کچھ ذوق کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حافظ جلیل حسن مانک پوری نے ایک شعر کہا تھا کہ آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا، آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا، کس کی تلاش میں میرے اشک رواں چلے۔ میری آنکھوں میں ابھی کوئی آیا تھا، یہ کون آیا تھا؟ میرے جو یہ آنسو بہ رہے ہیں یہ اس کی تلاش میں چلے ہیں کہ وہ آنے والا کدھر گیا ہے جی۔ تو یہ ایک عجیب تخیلات ہیں شاعرانہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مرزا بیدل فرماتے ہیں کہ بے نیاز از سوز اشک عاجزاں نتواں گذشت، عاجزوں کے جو اشک ہیں ان کے سوز گرمی کو محسوس کرتے ہوئے بھی در خور اعتنا ان کو نہ سمجھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جو گزر نہیں جانا چاہیے۔ اس کی مثال انہوں نے دی، آبلا درپا اگر بشکست صحرا آتش است۔ چھالا ہوتا ہے نا، چھالا کیا ہے؟ یہ پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تلووں میں ہوتا ہے چھالا، اس میں پانی ہوتا ہے، پانی بھی اس میں بھی گرم ہوتا ہے، اس میں بھی پانی گرم ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو وہ اس کی جو تشبیہ ہے وہ آنسو کی طرح ہے، چھالا جو ابھرا ہوا ہوتا ہے وہ آنسو کی طرح ہے۔ تو اگر پیر اعضاء کے دوسرے اعضاء کے حوالے سے سب سے عاجز مقام پیر کا ہے، کیونکہ پیر کا مقام سر کا مقام نہیں ہے، چہرے کا مقام نہیں ہے، حالانکہ اعضاء کی اس وادی میں، جسم کے جو یہ اعضاء کی وادی ہے، ہاتھ ہیں، دوسرے اعضاء ہیں، یہ ایک ہی باڈی، ایک ہی جسم کے افراد ہیں سارے۔ ہاتھ ہو، آپ کے گھٹنے ہوں، ناک ہو، یہ سب وادی جسم ہے، ایک ہی وجود ہے، لیکن اس کے بھی مراتب ہیں۔ سر کا مقام اور ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سر رکھتے ہیں تو سجدہ سر کا تسلیم کیا جاتا ہے، پیر سجدہ نہیں دیتا، سر دیتا ہے، اور ماتھا جو ہے اس کا زمین پر رکھنا یہ شرف بندگی ہے، دوسرے اعضاء کا نہیں ہے۔ وہ شامل ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص ساری چیزیں رکھ دے اور ماتھا نہ رکھے، نماز نہیں ہوگی۔ تو اصل جبین کو رکھنا، فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جس وقت انہوں نے جبین رکھی، جبین کا رکھنا ہے۔ یہ اعضاء سارے ہیں، لیکن ان کا بھی فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیر کا حکم اور ہے، گھٹنے کا حکم اور ہے، ناف کا حکم اور ہے، ہاتھوں کا اور ہے، آنکھوں کا اور ہے، چہرے کا اور ہے، ناک کا اور ہے، کانوں کا اور ہے، سر کا اور ہے۔ تو یہ انسان کا چہرہ اللہ نے سب سے اونچا رکھا ہے، اس کو اونچائی کا اور ملاقات کا مقام دیا ہے، شرف دیا ہے ملاقات کا، کہ جب انسان انسان سے ملتا ہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، دوسرے اعضاء پر نہیں پڑتی۔ ملاقات کے لیے چہرہ رکھا۔ اعضاء میں فرق ہے، ایک جسم کے ہوتے ہوئے بھی اعضاء میں فرق ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اولاد آدم ہوتے بھی ہم میں اور سید الانبیاء میں بھی اسی طرح کا فرق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ نبی اور ہم میں کیا فرق ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، ارے یہ بات نہیں ہے۔ آپ کے اپنے اعضاء ہیں جسم میں، ہر عضو کا اپنا مقام ہے۔ تو اگر عام ایک عضو کہے کہ میں بھی جناب اسی باڈی کا حصہ ہوں، مجھے آپ اس شرف سے کیوں محروم کر رہے ہیں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، تو ہم اس سے کہیں گے آپ ضرور حصہ ہیں لیکن اپنے مقام پر رہیں۔ جو ذرا حد سے بڑھا اس پہ قیامت ٹوٹی، جو ذرا حد سے بڑھا اس پہ قیامت ٹوٹی، ارے پاؤں پر لوٹتے ہیں گیسوئے جانا ہو کر۔
حد سے بڑھ جائیں تو گیسو پاؤں پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے جو مقام ہے وہ گر جاتا ہے. حد میں رہیں تو وہ اس میں ایک لطف ہوتا ہے اور حسن ہوتا ہے. تو اعضاء کا بھی اپنا ایک مقام ہے. تو اس لیے پیر جو ہے اعضاء کی نسبت سب سے نیچے ہے. اس لیے انتہائی ادب جب ہم کرتے ہیں کسی سے تو پیر کا بوسہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ جو انسان اس سے چلتا ہے تو اپنے ادب کا اور محبت کا اظہار جو ہوتا ہے وہ اس انداز سے بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چھالا جو پیر میں ہے، پیر عاجز ترین ایک عضو ہے انسان کے جسم میں. تو اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ آنکھ کا چھالا تو نہیں ہے، یہ ناک کا چھالا تو نہیں ہے، یہ ماتھے کا چھالا تو نہیں ہے، کیا ہوا؟ چلو چھوڑو، پیر اگر روتا ہے، پیر اگر شور مچاتا ہے کہ مجھے بھی دیکھو میرے نیچے چھالے ہیں، تو تم اس پر چلتے جاؤ، اس کی فریاد کو اور اس کے دکھ کو درخور اعتنا نہ سمجھو. چلو صحیح، پھر چلو. اگر وہی چھالا پیر والا پھٹ گیا تو صحرا آتش است. تو آپ اس مسافر کے لیے ریت جو ہے صحرا، یہ آپ کے بہاولپور اور ملتان کے آگے سندھ کا جو سفر ہے، پہلے لوگ پیدل چلا کرتے تھے نا، تو غریب لوگ ویسے بھی کسی کی جوتی نہیں ہے تو ویسے بھی صحرا میں چلنا برہنہ پائی کے ساتھ وہ آسان ہوتا ہے. جوتے جو ہیں وہ دھنس جاتے ہیں ریت میں، تو لوگ پہلے چلتے تھے ویسے ہی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر چھالے کو آپ نے اس کی عزت نہ کی، اس کا احترام نہ کیا، اس کے اس آنسو سے آپ ویسے ہی گزر گئے، تو پھر آپ کے لیے منزل تک پہنچنا جو ہے وہ نری آگ ہے. کیونکہ چھالا پھٹ گیا، اس کا نچلا حصہ جب ریت گرم کے ساتھ لگے گا تو آپ کی چیخیں نکلیں گی. پہلے ہی آپ اس کا خیال رکھتے، اس کے اس آنسو کا خیال رکھتے. بے نیاز از سوزے اشک عاجزاں نہ تواں گذشت. عاجز لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے. آبلا در پا اگر بشکست صحرا آتش است، تو پھر آگ جو ہے وہ آگ ہے آپ کے نیچے، آپ چل نہیں سکتے. تو یہ لوگ یہ فارمولہ لے کر زمین پر چلتے تھے کہ امام حسن نے ایک دفعہ تشریف لائے تو مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو ایک گداگر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا تھا. امام حسن بڑی شان کے آدمی تھے، بہت حسین تھے، بڑا شرف حاصل تھا، شبیہ رسول تھے، اپنے نانا کی شبیہ تھے. تو اس نے ان کو بلا لیا کہ حضرت آئیے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. تو یہ کوئی آدمی نہیں، میرے جیسا آدمی، ہم ان کے مقابلے میں خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہم جیسے لوگ بھی شاید گریز کریں، لیکن یہ شبیہ رسول، یہ جگر پارے بطول گھوڑے سے اترے یا خچر سے اتر کر وہاں اس کے ساتھ بیٹھے، زمین پر بیٹھ گئے، مٹی پر بیٹھ گئے. امام حسن مٹی پر بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ ایک نوالہ لیا اور پھر فرمایا کہ اب اجازت ہے مجھے. ہے جی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ نرمی کے ساتھ چلنے کا مقام ہے. نرمی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے وقار کے ساتھ چلیں اور جناب اس میں تکبر جھلک رہا ہو اور گھمنڈ کے ساتھ چلیں. بعض آہستگی چلنا ایسا بھی ہوتا ہے تاکہ بڑے وہ ذرا اس طرح انداز کے بڑی شخصیت کوئی آ رہی ہے تو وہ گھمنڈ سے چلنا منع ہے، ممنوع ہے، کیونکہ اس میں تکبر ہوتا ہے. کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، تو وہ اگر اس ضام میں چلتے ہیں کہ آہستگی اس انداز سے وہ اپنی رفتار میں رکھیں تو وہ گھمنڈ ہے، وہ ممنوع ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم پر اس میں تبصرہ کیا ہے. یہ نرمی کا چلنا دیکھیں نا، قرآن ہے نا، قرآن کی فصاحت و بلاغت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ رکھا اس میں ہزارہا پہلو ہیں معانی کے. نرمی کے ساتھ چلنا، یہ سوچ کر چلنا کہ کوئی عاجز راستے میں بیٹھا ہو تو مجھے بلا لے تو
تو مجھ میں یہ حوصلہ ہو کہ میں اپنے مرتبے اور اس سے اتر کر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں. یہ بھی اس ہونن کے معنی میں ہے. صرف چلنا نہیں ہے، چلتے تو سب ہیں، چلتے تو سب ہیں. کیڑیاں بھی چلتی ہیں. کیڑیاں کتنی رفتار نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، کم رفتار ہوتی ہے لیکن وہ کاٹتی بھی ہیں. صرف چلنا کم رفتار سے نہیں ہے نرمی. نرمی آپ کے وجود میں ہو، آپ کے شعور میں ہو، آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. وہ ہونن ہے. اگر صرف اترانا ہو تو اس اترانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر وہ عباد الرحمان میں وہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے. تو ان لوگوں کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت، آپ جب نماز کے لیے آتے تھے تو بعض دفعہ آپ کا ایک مقام تھا اور بڑے تمکنت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عاجزانہ رفتار ہوتی تھی. وہ مصداق اتم تھے اس آیت کا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. نرمی کے ساتھ چال چلنا اور جو ان کی جلالت شان کے ساتھ سجتی ہو وہ چال چلتے، لیکن اس میں بھی وہ عاجزی، وہ انکسار اور وہ فروتنی اور عجز موجود تھا کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ان کی دلداری فرماتے. جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے ضعیف لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو غریب لوگ طبقہ ہے، جو مساکین ہیں، یتامہ ہیں، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے. اور اپنے مدرسہ کے طلباء جب جاتے تھے، یہ کام اس دور میں میرے سمیت نہ کوئی پیر کر سکتا ہے، نہ کوئی خواجہ کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم کر سکتا ہے. عالم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن صاحب اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی علم میں پیدا ہی نہیں ہوا، نہ کوئی ہوگا. پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے مزاج کا، ہماری شان کا کوئی پیر پیدا ہی نہیں ہوا، ہم ہی ہیں اس دور میں، ہم کسی کے ساتھ کیوں ایسا کریں. خواجہ صاحبان جو ہیں وہ اپنی دنیا میں مست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے. کوئی آدمی یہ عمل نہیں کر سکتا، مگر شیخ عبد القادر کرتے تھے. آپ ان کی جلالت شان دیکھیں کہ مدرسہ کے طالب علم، ایک طرف تو ان کا یہ مقام تھا کہ بادشاہ وقت جب آتا تھا ان سے ملنے کے لیے تو آپ الگ کمرے میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب وہ بادشاہ خلیفہ بیٹھ جاتا تھا تو پھر آپ اس کمرے میں جاتے تھے تاکہ خلیفہ کو اٹھنا پڑے. خود اٹھنے سے وہ گریز کرتے تھے کہ وہ خلیفہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ مہمان ہے تو مجھے اٹھنا پڑے گا. تو وہ یہ اپنی شان کے منافی سمجھتے تھے کہ ایک دنیا دار کے سامنے میں اٹھوں، ایک بادشاہ کے سامنے میں اٹھوں. اور ادھر یہ ان کا دستور تھا، اور ادھر ضعفاء، کمزور اور طلبہ جو مدرسہ کے طالب علم ہیں، ان کے لیے ان کا یہ سلوک تھا کہ جب وہ لڑکے چھٹیوں میں، تعطیلات میں اپنے گھر جاتے تھے تو شیخ عبد القادر ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نزدیک مدرسہ کے طالب علموں جو دین سیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کے کام بھی خود کیا کرتے تھے، ان کی خدمت خود کیا کرتے تھے. تو یہ شان ہے اولیاء اللہ کی اور عباد الرحمان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں ذکر فرمایا. تو میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، دیکھیں اس انداز کی مجھے ایک بات یاد گئی، میں کوئی تعریف کرنا نہیں چاہتا لیکن بعض حقائق ہوتے ہیں، وہ ہمارے مریدین علماء تو خیر اس انداز کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی چونکہ میں ان کے گھر کا فرد ہوں تو کوئی شاید یہ سمجھے جی کہ اپنے دادا صاحب کی تعریف کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے معلوم ہے، میں نے بڑے بزرگوں کی سنی ہیں، علماء سے سنی ہیں جو آپ کے دور کے لوگ تھے. تو ایک صاحب، ایک بہت بڑے شیخ، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ مشہور، وہ تشریف فرما تھے. تو ایک ان کے خلیفہ تھے، تو جیسے
خلفاء یا مریدین کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ نہ بیٹھیں. آج کل تو یہ بھی نہیں ہوتا. آج کل تو ایسے مریدین بھی ہیں جو شیخ کے ساتھ چڑھ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی ان سے کوئی کم تو نہیں ہیں, وہ بھی ساتھ چڑھ کر بیٹھتے ہیں. یہ حال ہے اس دور کا. تو وہ لوگ ایسے تھے جو ادب کرتے تھے, اپنی اوقات میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو پہچانتے تھے. تو وہ دور جوتوں میں بیٹھے. اب وہ شیخ وقت اور پیر میر علی شاہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑی شخصیت تھے. تو وہ جوتوں میں بیٹھ گئے نا, ان کو فقیر صاحب کہتے تھے. فقیر صاحب ان کا لقب ہے, فقیر صاحب. جس طرح ہمارے خواجہ مسعود صاحب کو حضرت باؤ جی نے فقیر صاحب فرماتے تھے, تو فقیر صاحب ان کا لقب تھا. تو فقیر صاحب جب بیٹھ گئے جوتوں میں, اب وہ تو شیخ بیٹھا ہوا ہے, شیخ کے سامنے وہ بیچارے تو جوتوں میں بیٹھنا بھی بڑا فخر سمجھتے تھے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کی طرف ایک نظر کی نا, دیکھا ان کو, یہ لوگ تو ان کی سکرین پر اللہ تعالیٰ چہرے تو ہم سب دیکھ لیتے ہیں نا, تو وہ ایک اور دنیا ہوتی ہے جو اندر کی دنیا ہوتی ہے, خیالات کی دنیا ہوتی ہے, اعمال کی دنیا ہوتی ہے. وہ بھی بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب, تو جاسوس ہوتے ہیں. چہرے پر نظر پڑی تو آپ نے ان کے پیر سے کہا کہ جناب مجھے اجازت ہے, فقیر صاحب آپ آگے آئیے. اب وہ گھبرائے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور بیٹھے ہوئے, میرا پیر بیٹھے, میں تو جوتوں میں بیٹھے. فرمایا نہیں, پھر میں ادھر آتا ہوں. اب وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا پھر جب پیر میر علی شاہ صاحب وہاں جانے کے لیے آمادہ ہوئے کہ میں ادھر جوتوں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. تو یہ بڑی یعنی عجیب میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کس مقام کے ہوتے ہیں. یہ گھمنڈی طبقہ نہیں ہوتا, نخرہ کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, جس طرح آج کل ہے چکر ہے جی, جو دنیا کا بھوت ہے تکبر اور غرور کا, اور ہر فعل میں ہر عمل میں اپنا کبر اور اپنے آپ کو منوانا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو, کوئی شے نہیں, لاشا ہے. بچیے ایسے لوگوں سے. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب کا, جو صحیح اللہ کے مقبول انسان تھے. تو فرمایا میں ادھر آتا ہوں. اب ان کے شیخ نے کہا نہیں ادھر آ جاؤ فقیر, ادھر آؤ. جب وہ سامنے آئے تو کہنے لگے حضور اور کوئی بات نہیں, مجھے آپ سے اللہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی اس مقام سے آپ اللہ کو پکارتے ہیں, وہ تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ کہ آپ کا جوتوں میں بیٹھنا میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے نگاہ مومن مرد کامل کی, یہ ہے نگاہ کہ پتہ نہیں شیخ پہچان سکا کہ نہیں, لیکن پیر میر علی شاہ پہچان گئے جی. ان کو جوتوں سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا. تو یہ عباد الرحمان ہیں, یہ ان کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان عباد الرحمان کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. حضرات میرے بیانات, خطابات, سیڈیاں ملتی ہیں, سب لوگ آپ سنتے ہیں. میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں, خطیب نہیں ہوں, لیکن جب میری طبیعت خطابت پر آ جائے تو وہ گر بھی جانتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں, ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. تو اللہ کے فضل سے وہ چیز بھی ہے. لیکن میں آج جس انداز سے میں نے اس مختصر وقت میں کوشش کی اس آیت کریمہ پر بولنے کی اور مفہوم کو سمیٹنے کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کے اتباع کامل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.